میت کے اوپر آپ نے پھول دیکھے ہیں، نارمل سی بات ہے، میت پہ پھول ہوتے ہیں۔ میت کے اوپر کبھی کفن کے اندر آپ نے سانپ دیکھے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بہنیں تھیں، بڑی بہن حافظ قرآن، بہت نیک، بہت کفایشار، سگڑ، گھر گرہستی کے سارے اصول تھے اس کے اندر۔ چھوٹی بہن تھی تو خوبصورت، تھی بڑی تیز۔ تو بڑی بہن کا رشتہ آتا ہے، جب رشتہ آتا ہے تو ماں باپ ہاں کر دیتے ہیں۔ چھوٹی بہن کہتی ہے میں نے پتہ کرایا ہے، لڑکا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، راتوں کو لیٹ آتا ہے اور کئی عورتوں سے چکر ہے اس کے، رشتے سے انکار کر دو۔ اپنی بہن سے کہتی ہے، اپنی آپی سے، وہ کہتی ہے نہیں میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ وہ ابو کی اتنی فرما بردار تھی نا کہ ان کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دینا ابو کہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑی رہو، تو ایک ٹانگ پہ کھڑی رہیں گی۔ اس نے اپنے ابو سے بھی کہا کہ آپ ہی کا رشتہ وہاں مت کریں، کیوں زندگی برباد کرنا چاہ رہے ہیں؟ ماں سے کہتی ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے۔ پورا گھر پریشان تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری بہن بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ۔ تو شادی کے بعد جب مکلاوے میں لڑکی آتی ہے، اس کی آپی آتی ہے، اس کے بہنوئی آتے ہیں، تو دیکھتا ہے ان میں بڑا پیار ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے جناب کھانا جب کھانے لگے خود کھانا ڈال کے دے رہے ہیں، بڑا فری ماحول ہے۔ کہتے ہیں اپنی آپی سے کہتی ہے کیسے بدل دیا ان کو؟ کہتی بس پیار نے بدل دیا، تم گھر میں آؤ نا میرے رہنے کے لیے، تمہیں معلوم پڑ جائے گا۔ کہتی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ لو جی، وہ شادی کے بعد جب وہ واپس جاتی ہے اس کی بہن، تو چھوٹی بہن ساتھ چلی جاتی ہے، ساتھ جاتی ہے۔ بہنوئی بڑا اس کی خاطر تواضع کرتا ہے، کھانے کو آئٹم بڑے بڑے کھانے لے کے آتا ہے، کھانے کے بعد آئس کریم لے کے آتا ہے، تینوں مل کے آئس کریم کھاتے ہیں۔ اور ماں جلی کٹی سناتی رہتی ہے، اس کی ساس جو ہوتی ہے اس کی بہن کی، آئس کریم کھا کے سو جاتی ہے۔ صبح آواز پڑتی ہے کانوں میں، رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی۔ وہ اس کی آپی کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اس کی ساس، تمہارے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے، اب تک سوتی رہتی ہو، کام کرتی رہی ہو۔ وہ اسے تانا دیتی ہے، تو اتنی خوبصورت ہے نا، تیرے لازمی کئی یار ہوں گے، تیرے کئی عاشق ہوں گے۔ تو چھوٹی بہن سن کے ہکا بکا کہ کتنی بدتمیز عورت ہے، اپنی بیٹی کی عمر سے اب تو بہو بن گئی ہے اس کی، اسے پیار سے بات کر اس پہ الزام لگا رہی ہے کہ تمہارے کوئی عاشق ہوں گے، اتنی خوبصورت ہے تو کیا ہوا؟ اس کو نا خوبصورت لڑکیوں سے بہت نا نفرت تھی اس کی ساس کو۔ تو وہ جب جا کے نا کچھ بولنے لگتی ہے اس کی ساس کو، تو اس کی بڑی بہن اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتے نہیں۔ اب وہ کہتی ہے، بہن سے کہتی ہے میں آپ کے گھر رک نہیں سکتی، میں جا رہی ہوں اپنے گھر، میں یہاں رکی تو میں آپ کی ساس کی ایسی کی تیسی کر دوں گی۔ وہ بہت رکنے کی کوشش کرتی ہے، بڑی بہن نہیں رکتی۔ چھوٹی بہن جب جانے لگتی ہے تو اس کو نا شادی کا ایک سوٹ آیا ہوتا ہے اچھا والا، اس کو دیتی ہے گفٹ کے طور پہ۔ تو ساس چھین لیتی ہے کہ میرے بیٹے کی کمائی حرام کی نہیں ہے جو اپنی تمہاری بہن پہ لٹاتا پھرے، رات کو بھی یہاں کھانا باہر سے منگا کے کھاتے رہے ہو، آئس کریم کھائی ہو، فری کے پیسے آتے ہیں۔ وہ بار بار اپنی بہن کو یہاں نہیں بلانا، چل نکل یہاں سے، اس کو باہر دفع کر دیتی ہے۔ بہن چپ ہوتی ہے، بہن دروازے پہ چھوڑنے آتی ہے، اسے کہتی ہے تم چپ کر جا، اصل میں اس کی جو بیٹی تھی نا وہ بہت خوبصورت تھی، بہت پیاری تھی۔ اس کی تصویر دکھاتی ہے، واقعی بڑی پیاری تھی۔ کہتی ہے یہ جوان ہوئی نا تو یہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ اس دن سے نا اس کو، عورت کو خوبصورت لڑکیوں سے نفرت ہے۔ تو کہتی ہے خوبصورت بہو لائی کیوں تھی پھر؟ کہتا ہے بس ہو گیا رشتہ جو ہو گیا۔ آخر وہ اپنے گھر چلی جاتی چھوٹی بہن۔ کچھ دن بعد نا اس کی جو ساس ہے اس کو مار پیٹ کے نا گھر سے بھگاتی ہے، جہیز تو لے کے آئی نہیں ہے، میری چرپائیاں توڑتی رہتی ہے، جا اپنے باپ سے بیڈ لے کے آ، چرپائیاں لے کے آ۔ وہ گھر پہنچتی ہے تو چھوٹی بہن دیکھ کے بھانپ جاتی ہے کہ جو بہن ہے اس کے چہرے کے تاثرات اچھے نہیں ہیں۔ وہ گلے لگا کے پوچھتی ہے ہاں؟ وہ کہتی ہے ایسے ایسے بات ہے، فرنیچر مانگ رہے ہیں۔ کہتی کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا بہنوئی بھی آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ تو کچھ بولا کرو نا بہن کے حق میں۔ وہ کہتا ہے میں کیا بولوں، ماں کیا کہ میں بولتا کچھ نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے اچھا ایسا کرو، آپ کے کچھ تھوڑے بہت پیسے ہیں، کوئی لاکھ سوا لاکھ ہے؟ کہتا ہاں۔ لڑکی کہتی ہے سالی کہ میں نے بھی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، میرے پاس بھی تھوڑے سے پیسے ہیں، ہم مل کر نا اپنی بہن کو فرنیچر لے کے دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ وہ بنا بنایا سستے میں ریڈی میڈ فرنیچر پرانے والا کو مل جاتا ہے ان کو اچھی حالت میں، وہ لے کے جناب گھر بھیج دیتے ہیں۔ ساس خوش ہو جاتی ہے اس کی۔ کچھ دن گزرتے ہیں خوشی کے، پھر مار پیٹ کے گھر بھیج دیتی ہے اس کو۔ سونا تو پہنایا ہی نہیں تمہارے ماں باپ نے، بھوکے ننگے نہ ہو تو۔ پھر وہ جناب مار پیٹ گھر آ جاتی ہے۔ اب وہ پھر بہنوئی پیچھے، تو کہتا ہے چل تو میرے ساتھ، اب میں کچھ کرتا ہوں بندوبست، یار دوستوں رشتہ داروں سے آفس سے کچھ قرضہ لیتا ہے اور ایک سیٹ لیتا ہے سونے کا اور اپنی ماں کو جا کے دیتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی بہو کے ماں باپ نے دیا ہے۔ ساس پھر خوش رہتی ہے، پر ساس نے ہر وقت جلی کٹی سناتی رہتی ہے کہ تیرے لازمی کئی یار ہوں گے، تو اتنی خوبصورت ہے،
وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی تھی. وہ کہتی تو جن نکالتی رہتی ہے، جادو کرتی رہتی ہے. وہ کرے تو کرے کیا، نمازیں پڑھے تب اس پہ مشکل ہے، نہ پڑھے تب پڑھتی نہیں ہے. بڑی پریشان تھی وہ. تو ہوتا کیا ہے کہ نا ایک دن نا جو چھوٹی بہن ہے اس کا رشتہ آ جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے ابھی شادی نہیں کرنی. اپنے ماں باپ گھر میں لڑائی چل رہی تھی چھوٹی بہن کی وجہ سے. وہ دیکھتی ہے کہ بڑی بہن کا گھر تو برباد ہو چکا ہے، ان کو نفرت ہو گئی ہے شادی کے نام سے. تو وہ نا بڑی بہن سے کٹ جاتی ہے کافی دن کے لیے. ادھر رات کو 2 بجے اس کے فون پہ بیل بجتی ہے. فون اٹھاتی ہے تو اس کا بہنوئی حیران پریشان، رات کو 2 بجے فون کیوں آ گیا. جو ہی آواز سنتی ہے بہنوئی کی تو وہ کہتی ہے بھائی کیا ہوا. کہتا ہے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، تم لوگ بھی برباد ہو گئے، تمہاری بہن مجھ کو تنہا چھوڑ کے چلی گئی. اس کے تو ہاتھ سے موبائل گرا. وہ کہتی کیا، چپ چیخیا، سارا گھر جاگ گیا. کیا ہوا کیا ہوا. کہتے آپ ہی فوت ہو گئی. وہ تو ہکا بکا، آپ ہی کیسے فوت ہو گئی، کیا ہوا. اس سے کچھ دن پہلے اس کا مس کیریج ہوا تھا، گھر میں بتایا نہیں تھا انہوں نے. اب یہ جب گھر پہنچے فوراً اپنے رات کو پہنچ گئے وہاں پہ. جب وہاں پہنچے ہیں تو سامنے نا ایک ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک آیا ان کا. اور سانس اس کی میت پہ بھی نا جلی کٹی سنا رہی ہے. اپنے یار کے ساتھ ملتی تھی اسی لیے مس کیریج ہوا ہے، پتہ نہیں کیا گولیاں کھاتی رہتی تھی، کیا چکر تھا اس کا. اب نا وہاں پہ دل تو کر رہا تھا امی کا، ابو کا، سب کا کہ بولیں. شکر ہے کہ وہاں پہ جو بہنوئی تھا اس نے بولا ماں کچھ تو شرم کر، وہ مر گئی ہے، مری ہوئی تو بخش دے. ہاں میری یہ باتیں بری لگتی ہیں. ماں جناب وہ بڑھاتی وہاں سے چلی گئی. اب بڑے حیران پریشان کہ کیسی عورت ہے یہ، میت کو نہیں بخشتی. آخر رات کو روئے پٹا رہا. صبح جناب تدفین کے لیے پہلے نہلایا دھلایا، جب کفن پہنایا تو نا ماں رو رو کے نا بے ہوش ہو گئی. تو جو چھوٹی بہن تھی اٹھا کے کمرے میں لے کے امی کو پانی والا پلایا، ہوش میں لایا ان کو. اتنے میں نا باہر رونے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں رو تو پہلے بھی رہے تھے، چیخ کیوں رہے ہیں لوگ، بری طرح لوگ چیخ رہے ہیں باہر. لڑکی بھاگ کے جب باہر آئی تو حیران پریشان، میت کے اوپر کفن کے اندر سے 2 سانپ نکل رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ. وہ تو سارے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے تدفین کے لیے آئے ہوئے تھے، جو میت پہ افسوس کرنے آئے تھے، سب بھاگ گئے. چند لوگ ہی رہ گئے تھے تماشا دیکھنے والے، اب ہوگا کیا. تو وہاں پہ دیکھتی ہے ایک آدمی کو، دیکھتی ہے وہ چھوٹی بہن، کہتی یہ آدمی یہاں پہ کیوں کھڑا ہے. تو جو وہ آدمی وہ بھی اب چھوٹی بہن کو دیکھتا ہے نا، وہ وہاں سے بھاگتا ہے. تو وہ اپنی بہنوئی سے کہتی ان کو پکڑو، اس بندے کو پکڑو لازمی. وہ اس کو بھاگتا ہے، گلی میں جا کے پکڑ لیتا ہے اس کو. اور جو وہاں پہ لوگ کچھ لوگ رہ گئے تھے وہاں پہ، اب وہ جناب وہاں پکڑ کے لاتا ہے. کہتا ہے تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے. وہ تھا سپیرا کوئی. وہ کہتا ہے میں تو یہاں پہ ایسے گزرا تھا، فوت میں آگے دیکھ رہا تھا. کہتا نہیں بتا، صحیح سے بتا. وہ جناب کچھ نہ بولے. اب اس کی ماں کہتی ہے اس کو کیوں کہتے ہو بیچارے کو، وہ ایسے ہی آ گیا، چھوڑ دو اس کو، جانے دو. کہتا نہیں بتا جلدی سے. ڈنڈا پکڑ لیتا ہے، مارتا ہے زور سے کمر پہ ڈنڈا، 2-3 تھپڑ مارتا ہے. وہ جناب صاف بکنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے تمہاری ماں مری نہیں ہے، ماری گئی. تمہاری جو بہن ہے نا مری نہیں ہے، اس کو مارا گیا ہے. تمہاری ماں نے سارا کارروائی کرائی ہے. اور تمہاری بہن سے بدلہ لینے کے لیے اس کی میت پہ یہ سانپ کہا تھا، 2 سانپ لے کے آؤ بڑے بڑے، اور میت پہ نا جب کفن کے اندر چھوڑ دینا. وہ میں نے کفن کے اندر چھوڑ دیا. وہ اس کو تو وہ مارتا ہے تو سب لوگ چھڑوا دیتے ہیں. کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اپنی ماں سے پوچھو پہلے اسے کیا دکھ تھا، کیا تکلیف دی تھی ہماری بیٹی نے. وہ نا اب شرمندہ ہو، پہلے اس پورے محلے میں بدنام کر دیا. جب میت سے سانپ نکلا کہتی رہی بچ چلا نے، دیکھو کہ میت سانپ نکلا، کتنی بری عورت تھی، ویسے حافظ قرآن تھی. اب سارے کام الٹے پڑ گئے. اب سب لوگ جو وہ واپس آنے شروع ہو گئے، جو وہاں پہ بیٹھے تھے نا افسوس کے لیے، رش دوبارہ لگ گیا. اب بتا ماں سے کہتا بتا. وہ کہتی خبردار مجھ سے بات کی تو، غصہ کرتی ہے بار بار. کہتا بتا کیوں مارا میری بیوی کو. کہتا ہے یہ اتنی خوبصورت تھی، اس کے لازمی کچھ چکر ہوں گے. کہتا خوبصورت تھی نہیں وہ تھی، آپ کو پسند نہیں تو مارا کیوں اس کو. وہ کہتی ہے نا اس نے نا کچھ پیسے جمع کر کے نا ایک لاٹری خریدی تھی کہ میں اپنے شوہر کی مدد کروں گی، اور قدرتی وہ لاٹری نکل آئی. یہ میرے پاس آئی ہے بتانے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو جی آپ کے بیٹے کی میں مدد کرنے چاہ رہی ہوں، لاٹری نکلی کروڑوں کی. مجھے نا بہت دکھ لگا، میرے اندر حسد تھا کہ یہ ہر ٹائم اس کو نا ہر کوئی تعریف کرتا ہے، ہر جگہ اچھی بن جاتی ہے. مجھے تھا یہ سارے خاندان میں اس کی نظروں میں آ جائے گی، اچھی بن جائے گی، سب اس کی جے جے کار کریں گے. تو میں نے پھر اس پیرے سے ایسے کوئی وہ لیا، کوئی
گولی سی بناتا ہے یہ سانپ کے زہر کی، جو کھانے سے دل کی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور دل پھٹ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ وہ ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہیں پہ میرا صبر نہ ہوا، میں نے وہ اسپرس کا کہا کہ میت کے اوپر نا سانپ چھوڑنے ہیں کفن کے اندر، وہ سانپ چھوڑے تاکہ بدنام کروں پورے علاقے میں کہ یہ بدکار تھی، بد چلن تھی، اور جناب یہ کروڑوں کی لاٹری نکلی اس کی۔ وہ جناب سب وہاں تو خاموش ہو گئے، کچھ پولیس کو نہ بلایا، لڑکی کو لے گئے تدفین کی۔ لڑکے نے وہ ماں سے لاٹری چھینی ہے، وہ پیسے نکالے ہیں، کچھ محلے میں غریبوں کو تقسیم کر دیے، کچھ سسرال میں دیے، اور خود باقی پیسے لے کے یورپ چلا گیا۔ اور ماں جناب گلیوں میں پورا محلہ گوایا کسی نے ایک والا روٹی نہ دی اس کو، باہر نکلتی لوگ تھو تھو کرتے، پورے محلے میں بدنام ہو گئی، پورے علاقے میں۔ بیٹا بھی گھر چھوڑ چلا گیا، وہ مرنے اور موت بھی نہیں آ رہی، ایسا حال ہو گیا، وہ تڑپتی ہے، بھوکی بھی رہتی ہے، موت نہیں آتی اس کو۔ کوئی دکاندار اس کو پیسے لے کے بھی چیز نہ دیتا، اس کے پاس سارے جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ پھر بھی جو لڑکی جو مری تھی نا، اس کی ماں نا اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، سننے میں آ رہا ہے وہ گھر میں بھوکی رہتی ہے، اسے گھر میں کھانا لے جاؤ۔ کہتی ہے ماں تو کیسی عورت ہے، تمہاری بیٹی کو جان سے مار دیا، اتنا بھی رحم دل انسان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہے اس کا معاملہ اللہ دیکھے گا، بھوکی ہے بیچاری۔ پھر بھی وہ بچوں کے ہاتھ اس کے کھانا بھیجتی رہتی، وہ پاگل ہو گئی، اس کے نام بالوں میں کھیر ڈالتی رہتی، گلی میں جاتی لوگ پتھر مارتے، اور نہ اس کا لڑکا پیچھے آیا اور نہ کوئی رشتہ دار ملنے آیا۔ وہ اسی طرح رہی اور کئی سال اس طرح رہی، بعد میں پتہ نہیں کیسے فوت ہوئی، کسی نہر میں گر گئی تھی، اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ آپ کسی سے برا کرتے ہو نا تو سوچتے ہو پتہ نہیں، اور میں نے جو بڑا اچھا کام کر لیا۔ انسان حسد کی آگ میں ہمیشہ خود جلتا ہے۔ اس لڑکی کا معاملہ الگ ساتھ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ تو بے گناہ تھی، شہید ہوئی ہے، اور یہ پورے علاقے میں رسوا ہو گئی ہے۔ کسی بندے کی نا اچھائی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ کاروبار کر رہے ہیں، ویسے ہی رشتہ دار جلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی گھر بنا لو، کوئی گاڑی لے لو، کوئی اچھا موبائل لے لو، اچھے ہوٹل میں کھانا کھا لو، کوئی اچھے کپڑے پہن کے کسی مول میں کھڑے ہو کے ایک فوٹو بھیجنا، اسٹیٹس لگا دو، تو جلنے والے جل بھن کے کوئلہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرو ایسے کام کرو ہی مت، گندے مندے رہو ان کے سامنے، پھر بڑے خوش ہیں۔ اس کہانی سے سبق کیا ملا، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کوئی آپ کے ارد گرد ایسا واقعہ ہوا ہے کبھی، وہ بھی بتائیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔